بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اچھا جی، ہم وہ آیات پڑھ رہے تھے جن سے قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ پہلے ہم نے کچھ آیات پڑھی اور ابھی ایک اور آیت پڑھیں گے ہم۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت سے قادیانی باطل استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد لیا تھا کہ سب انبیاء اور رسولوں کے بعد ایک رسول آئے گا۔ پہلے وہ آیت سنیں۔ آیت ہے سورہ آل عمران، آیت نمبر 81۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ ترجمہ: اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ اگر میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ اللہ نے ان پیغمبروں سے کہا تھا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے دی ہوئی یہ ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا تھا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا تو پھر ایک دوسرے کے اقرار کے گواہ بن جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی میں شامل ہوں۔ اس آیت کے مفہوم کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر تم لوگ کے ہوتے ہوئے میں تم لوگوں میں سے ایک اپنا آخری پیغمبر بھیجوں تو تم لوگ اپنی شریعت کو چھوڑ کر اس کی شریعت کی پیروی کرو گے۔ ٹھیک ہے، اس آیت میں سے یہ وعدہ لیا ہے۔ اسی آیت کے وعدے کے مطابق جب عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے تو وہ پیغمبر اور شریعت لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ وہ اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی نبوت کی پیروی کریں گے اور انہی کی اتباع کریں گے۔ تو اس یہ وعدہ لیا گیا ہے۔ تو اس سے باطل استدلال کرتے ہوئے قادیانی کہتے ہیں کہ دیکھو کہ اللہ نے تمام انبیاء کے بشمول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تمہارے بعد بھی ایک رسول آئے گا، اگر وہ تمہاری موجودگی میں آ گیا تو نعوذ باللہ تم نے اپنی شریعت چھوڑ کر اس کی اتباع کرنی ہے۔ تو اب مطلب یہ کہ جو ہم کہتے ہیں کہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، کہ پھر آئے تمہارے پاس ایسا رسول جو تمہاری تصدیق کرے، تو لتؤمنن بہ ولتنصرن، تم نے اس پر ایمان لانی ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا تھا اور فرمایا تھا کہ آخر میں میرا جو پیغمبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تم سب نے ان پر ایمان لانا ہے اور اس کی اتباع کرنی ہے۔ تو قادیانی کہتے ہیں کہ نہیں، ثم جاءکم رسول سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مرزا غلام قادیانی مراد ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ان کو ہم جواب دیتے ہیں کہ اسی طرح ایک اور آیت بھی ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 7۔
وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور اے پیغمبر وہ وقت یاد رکھو جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا، وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ، اور تم سے بھی اور نوح سے بھی، وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم سے بھی، وَمُوسَىٰ، اور موسیٰ سے بھی، وعیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے نہایت پختہ عہد لیا تھا۔ تو اس میں اس بات کی صراحت نہیں ہے کہ میں نے یہ وعدہ پہلے والا ہے یا بعد والا ہے یا دوسرا وعدہ ہے، تو لیکن قادیانی اس کو پہلے والے وعدے کے اوپر جو ہے منحصر کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں نے تم سے بھی وعدہ لیا تھا۔ اب تم سے تو وعدہ لیا تھا، لیکن اس آیت میں تو یہ وضاحت نہیں ہے کہ تم سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تمہارے بعد پیغمبر آئے گا۔ وہ پہلی والی میں اللہ تعالیٰ نے وعدے کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ ذکر نہیں کیا کہ میں نے تم سے بھی وعدہ لیا تھا کہ تمہارے بعد پیغمبر آئے گا۔ تو لہٰذا ان کو ہم جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر خود مرزا نے لکھی ہے، اس آیت کی تفسیر خود مرزا نے لکھی ہے، اور اس تفسیر میں مرزا نے آنے والے رسول سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی لیا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ بندہ اپنے ایک کتاب میں ایک تفسیر لکھتا ہے، پھر جب بعد میں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں تو اس میں پھنسنے والا ہوں، تو اپنی دوسری کتاب میں دوسری تفسیر اس کی من گھڑت بنا دیتا ہے۔ اب اس کی تفسیر خود ملاحظہ کریں، اس نے لکھا ہوا ہے اپنی کتاب میں کہ اور یاد کر جب خدا نے تمام رسولوں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا اور پھر تمہارے پاس آخری زمانے میں میرا رسول آئے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا، تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ انبیاء تو اپنے اپنے وقت پر فوت ہو گئے تھے، یہ حکم ہر نبی کی امت کے لیے ہے کہ جب وہ رسول ظاہر ہو تو اس پر ایمان لاؤ۔ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 131۔ جب خود مرزا صاحب نے اس آیت کی تفسیر آنے والے نبی سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا ہے تو پھر قادیانیوں کی تعویل تو خود ہی باطل ہو جاتی ہے۔ جواب نمبر 2، تمام مفسرین کرام نے اس آیت میں ثم جاءکم رسول سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو لیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر یوں کی ہے، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، قرآن پاک کی سب سے صحیح تفسیر قرآن پاک خود کرتے ہیں، اور اس کے بعد سب سے صحیح تفسیر حدیث کرتے ہیں، اور اس کے بعد سب سے صحیح تفسیر صحابہ کرام کرتے ہیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر یوں کی ہے کہ ما بعث اللہ نبیا من الانبیاء الا اخذ علیہ المیثاق لئن بعث اللہ محمدا وهو حی لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَيَنْصُرَنَّهُ وَآثَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمِيثَاقَ عَلَىٰ أُمَّةٍ لَئِن بُعِثَ مُحَمَّدٌ وَهُمْ أَحْيَاءُ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَيَنْصُرَنَّهُ۔ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا اس سے یہ عہد لیا کہ اگر تمہاری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تو ان پر ضرور ایمان لائے اور ان کی مدد کرے۔ اس طرح اللہ نے ہر اس نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنی امت سے پختہ عہد لیں کہ اگر اس امت کے ہوتے ہوئے وہ نبی آخر الزمان تشریف لے آئے تو وہ امت ضرور ان پر ایمان لائے اور ان کی مدد کرے۔ تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 177۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں سارے مفسرین نے اور سب سے بڑے صحابہ کرام جو مفسرین ہیں انہوں نے جو ہے اس آیت کی یہی تفسیر کی ہے۔ اب قادیانی جو سورہ احزاب کی آیت میثاق پیش کرتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی تفسیر خود قادیانیوں کے دوسرے خلیفہ حکیم نور الدین نے لکھی ہے۔ اس کے بعد اس آیت میں سب نبیوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر دینے اور ان کے ظہور کی پیشگوئی کرنے کا عہد لیا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہ اپنی نبوت کا اندازہ کریں۔ حکیم نور الدین کی اس تفسیر سے پتہ چلا کہ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے کسی نئے نبی کا ذکر نہیں،
بلکہ اس آیت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں وعدہ لیا جا رہا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کے زمانے نبوت میں تشریف لے آئے تو اس نبی کو اپنی نبوت کی تبلیغ چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی۔ یہ ان کی تفسیر لکھی ہوئی ہے حقائق الفرقان جلد 3 صفحہ 391۔ اس پر خود حکیم نور الدین جو قادیانی خلیفہ ہے اس نے یہ تفسیر لکھی ہوئی ہے، اور اس نے خود اس تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نہ کہ مرزا غلام قادیانی ہے۔ تو لہٰذا اپنی تفسیر میں انہوں نے ایک جگہ ایک بات لکھی ہوئی، اب اسی کو جھٹلا رہے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہماری زیر بحث آیت میں جس نبی کے آنے کے بارے میں تمام انبیاء کرام سے وعدہ لیا جا رہا ہے وہ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس بات کو 14 صدیوں کے تمام مفسرین کرام نے بیان کیا ہے، اور خود مرزا نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے، پس ثابت ہوا کہ قادیانیوں کی تعویل باطل ہے۔ اب وہ حدیث جس سے قادیانی غلط استدلال کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس حدیث سے بھی ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نیا پیغمبر نئے نبی نے آنا ہے۔ قادیانی ایک اور حدیث پر اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے بارے میں فرمایا کہ مسجدی آخر المساجد، کہ میری جو یہ مسجد ہے یہ آخری مسجد ہے، یعنی یہ مسجد آخری مسجد ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کی مسجد کے بعد دنیا میں ہر روز مسجدیں بن رہی ہے، تو آپ نے خاتم النبیین ہونے کا بھی یہی مطلب ہوگا کہ آپ کے بعد نبی بن سکیں گے۔ اعتراض سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ کہ دیکھو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ان کا جو ہے استدلال ایک لفظ یا 2 لفظ پر ٹکا ہوتا ہے، زیادہ پر نہیں۔ اب پوری حدیث کو یہ تک چھوڑتے ہیں اور یہ حدیث اٹھا کر کہتے ہیں کہ مسجدی آخر المساجد کا مطلب ہے کہ میری مسجد آخری مسجد ہے، لیکن اس کے بعد بھی تو مسجدیں بن رہی ہے قیامت تک، تو لہٰذا نبوت کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ اور بھی آگے نبی آ سکتے ہیں۔ حدیث ہے، روایت حضرت ابو ہریرہ سے نے روایت کی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنی آخر الانبیاء وإن مسجدی آخر المساجد۔ میں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ میں تمام انبیاء میں سے آخری نبی ہوں اور میری مسجد آخری مسجد ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ حدیث ہے مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3376 باب فضل الصلاۃ بمسجدی۔ قادیانی اس سے کس طرح استدلال کرتے ہیں کہ اب وہ آخری مسجد تھی لیکن اس کے بعد بھی مسجد بن رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے تو اس کے بعد بھی نبی آ رہے ہیں۔ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ سارے انبیاء کرام کی سنت مبارکہ تھی کہ وہ مسجد بناتے تھے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت تھی کہ وہ مسجدیں بناتے تھے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ میں آخری نبی ہوں تو میری مسجد بھی آخری ہے۔ اب چونکہ میرے بعد کوئی دوسرے نبی نے آنا نہیں تو اس طرح میرے بعد کسی دوسرے نبی کی مسجد نے بھی نہیں آنا۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اس سے مراد ہے کہ میری آخری مسجد چلے۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ آخری مسجد کے بعد جو ہے اور مسجدیں بنی، آپ کہتے ہیں کہ آخری نبی کے بعد بھی نبی آئیں گے، تو پھر آپ بتائیں کہ آخری لفظ کا پھر مطلب کیا ہوا؟ کوئی تو پھر مطلب ہوگا نا، کہ نہیں ویسے ہی نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافی الفاظ بول دیے کہ بھئی آخری مسجد ہے آخری نبیوں میں۔ اگر آپ کہتے ہو کہ آخری مسجد کے بعد بھی آگے مسجدیں بن رہی تھی، اس طرح آخر الانبیاء کہنے کے بعد بھی آگے نبیوں نے آنا ہے، تو پھر بتائے آخر لفظ کا مطلب کیا ہوا؟
کوئی تو مطلب ہوگا نا، ایسا تو نہیں کہ بس ویسے ہم لوگ اضافی فضول بات نہیں کرتے تو دو جہانوں کے سردار کیوں فضول بات کریں گے؟ اس لفظ کا کوئی تو مطلب ہوگا نا، اور مطلب صرف یہی ہے کہ تمام نبیوں نے جو ہے مساجد بنائی تھی، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، انہوں نے کہا کہ اب میرے بعد چونکہ کوئی نبی نے نہیں آنا تو میرے بعد کسی دوسرے مسجد نے بھی نہیں آنا، کسی نبی کے مسجد نے نہیں آنا، تو لہٰذا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی بنوائی تو ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی نے نہیں آنا تھا، اور انبیاء کرام کی جو مسجد بنانے کی سنت تھی اس پر عمل نہیں ہونا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبوی انبیاء کرام کی آخری مسجد ہے۔ یہ حدیث تو ختم نبوت کی دلیل بنتی ہے، نہ کہ اجراء نبوت کی دلیل بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ختم نبوت کی دلیل ہے، یہ تو اجراء نبوت کی دلیل نہیں ہے۔ جواب نمبر 2، اس حدیث میں جہاں مسجدی آخر المساجد کے الفاظ آئے ہیں وہاں حدیث میں آخر مساجد الانبیاء کے الفاظ بھی آئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سنیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ حدیث کی وہ قرآن کی تفسیر اچھی طرح قرآن کرتا ہے اور پھر حدیث کرتا ہے، اسی طرح اپنے حدیث کی تفصیل اور تفسیر جو ہے اچھی طرح دوسری حدیث ہی کرتا ہے، اس کے بعد باقی لوگ کرتے ہیں۔ اب اس حدیث کی تفسیر خود دوسری حدیث میں آ چکی ہے، یہ دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم الانبیاء ومسجدی خاتم مساجد الانبیاء، کہ میری مسجد انبیاء کرام میں سے آخری مسجد ہے، کیونکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد دوسرے نبی نے نہیں آنا، اس طرح میرے بعد کسی دوسرے نبی نے مسجد بھی تعمیر نہیں کرنی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ انبیاء کو ختم کرنے والا ہوں، میں انبیاء کو ختم کرنے والا ہوں، اور میری مسجد انبیاء کی مساجد کو ختم کرنے والی ہے۔ کنز العمال حدیث نمبر 3499 ہونی چاہیے، انہوں نے 34,999 لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اب خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس روایت سے بالکل ثابت نہیں ہوتا کہ نبوت جاری ہے اور نئے نبی آ سکتے ہیں، بلکہ اس روایت میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے کہ جس طرح میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں اور میرے بعد نبیوں کی تعداد میں کسی ایک نبی کا بھی اضافہ نہیں ہوگا، اسی طرح میری مسجد بھی انبیاء کرام کی مساجد کو ختم کرنے والی ہے۔ اب انبیاء کرام علیہ السلام کی بنوائی گئی مساجد میں بھی کسی ایک مسجد کا اضافہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلے آیت میں نے آپ کو بتا دی، اس کا جواب دیا، اب جو ہے حدیث کا بتا دیا کہ میری مسجد آخری مسجد ہے لیکن اس کے بعد بھی مسجد آ رہی ہے، تو قادیانی کہتے ہیں نبوت کے بعد بھی نبیوں نے آنا ہے، ختم نبوت کے بعد بھی۔ تو آپ نے جواب دیا کہ دیکھو عائشہ رضی اللہ عنہا نے خود فرمایا کہ اس حدیث کا مطلب ہے کہ آخر مساجد الانبیاء، کہ میری مسجد انبیاء کے مساجد میں آخری مسجد ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نیا نبی آیا ہے اور نہ کسی نئے نبی نے کوئی مسجد بنائی ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں مسئلہ ہم نزول عیسیٰ کے حوالے سے کل پڑھا تھا کہ قادیانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کس طرح من گھڑت ایک واقعہ بنایا ہوا ہے اور دنیا میں اس کی تشہیر کی ہے، جو نہ عقل مانتی ہے، نہ کوئی دلیل مانتی ہے، اور نہ کوئی اس کے اوپر کوئی دلیل کوئی تعویل موجود بھی ہے۔ آپ کسی بچے کو بھی کہیں گے کہ قادیانیوں نے یہ تعویل کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے کر کے گھوم پھر کر کشمیر آ گئے اور کشمیر میں محلہ خانیار میں فوت ہو کر دفن ہو گئے، تو لہٰذا وہ بچہ بھی ممکن ہے اگر اس میں تھوڑا سا بھی شعور ہوگا وہ آپ کے سامنے آپ کے منہ پر کہے گا کیا بکواس کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ ساری من گھڑت کہانی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بندہ اپنی ماں کو کدھر وہ اس طرح اس وقت نہ کوئی ہوائی سفر نہ کوئی بحری سفر تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ بندہ کس طرح وہاں سے پوری دنیا میں پھر کر، جبکہ اس کو اللہ نے اپنے دین کے لیے، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی میں آسمان پر گئے ہیں، اپنی جوانی کے عروج میں جو ہے
تو ایک بندہ جوانی میں جو ہے وہ آسمان پر چلا گیا ہے تو اس سے پہلے اس کی کتنی عمر تھی کہ وہ پوری دنیا میں پھرتے رہے. تو لہٰذا یہ جو ہے من گڑت کہانی تھی. قادیانیوں سے مسئلہ رفع و نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے چند اصول ہے، جہاں پر بھی آپ کے ساتھ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بحث کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں آنا اور اس کی جگہ بلکہ غلام قادیانی آ چکا ہے، اور جو جس نے آنا تھا وہ غلام قادیانی تھا. تو آپ نے اس موضوع پر اگر کسی کو سمجھانا ہے اور کسی کے ساتھ بحث کرنی ہے تو اس کی چند اصول ہے. سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ گفتگو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بات آسانی سے سمجھ آ جائے، اور اگر اپنی غلطی دوران گفتگو معلوم ہو جائے تو اس سے رجوع کر لینا چاہیے. جب کسی مسئلے پر دو مختلف رائے رکھنے والے گفتگو کر رہے ہو تو اس گفتگو کو کسی منطقی انجام تک پہنچانے کا ایک واحد طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں کسی ایک ایسی بات پر اتفاق کر لے جو دونوں کے درمیان مشترک ہو. مثلا جب رفع و نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے پر مسلمانوں اور قادیانیوں کی گفتگو ہو تو فریقین قرآن کی آیات پڑھ کر خود اس کا ترجمہ و تشریح کرتے ہیں، اور اس طرح بحث برائے بحث بڑھتی جاتی ہے اور گفتگو کسی نتیجے کے بغیر ختم ہو جاتی ہے. دوبارہ سنیں، جب بحث کرتے ہیں تو ہم سامنے قرآن پاک کی آیات پیش کرتے ہیں، وہ بھی قرآن پاک کی آیت سامنے پیش کرتے ہیں، وہ اپنی تفسیر کرتے ہیں اور ہم اپنی تفسیر کرتے ہیں. وہ ہماری تفسیر کو نہیں مانتے اور ہم تو چونکہ اس کی تفسیر کو مانتے بھی نہیں ہیں کیونکہ وہ غلط کرتے ہی غلط ہے، تو لہٰذا یہ بات پر کوئی منطقی انجام تک نہیں پہنچتی. تو لہٰذا آپ کا سب سے پہلے اصول یہ ہے کہ اس گفتگو کو منطقی انجام تک پہنچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مرزا صاحب سے پہلے 13 صدیوں کے مفسرین میں سے کسی ایک پر اتفاق کر لے کہ اگر کوئی آیت ہم پیش کرے یا قادیانی پیش کرے تو اس کا ترجمہ تفسیر خود سے کرنے کی بجائے کسی ایسی شخصیت کا دیکھ لیا جائے جس پر مسلمان اور قادیانی متفق ہو. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ 13 صدیوں کے مفسرین، بہت سارے مفسرین ایسے ہیں جس پر ہمارا اور قادیانیوں کا اتفاق ہے کہ ان کی تفسیر بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ان کو اس پوائنٹ پر جمع کرنا ہے کہ آپ مجھے بتاؤ آپ ان 13 صدیوں میں کس مفسر کی تفسیر پر میرے ساتھ اتفاق کرو گے. ٹھیک ہے، مثلا علامہ سیوطی رحمہ اللہ کو یہ لوگ مانتے ہیں، اس کی تفسیر کو مانتے ہیں، تو آپ نے کہنا ہے کہ ہم نے جو بھی آیت پیش کرنی ہے اس کی تفسیر ہم نے علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی تفسیر دیکھنی ہے جنہوں نے جلالین شریف لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ کار ہوگا. اب جب یہ بات طے ہو جائے گی تو نہ ہم تو خود اپنی طرف سے ترجمہ نہیں کریں گے، لیکن وہ بندہ ایسا پس جائے گا کہ وہ اپنی طرف سے غلط تفسیر نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ مان چکا ہوگا کہ علامہ سیوطی نے صحیح تفسیر لکھی ہوئی ہے اور انہوں نے کہیں پر یہ نہیں لکھا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو ایک اصول بتا دیا کہ اپنے سے تفسیر کرنے کے بجائے اس کو کسی ایک 13 صدی میں سے کسی ایک مفسر پر اس کو جو ہے مقرر کر لیں کہ جو بات یہ مفسر صاحب کہیں گے ہم اس پر سر تسلیم خم کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اصول بتا دیا آپ کو. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اتنی ساری تمہید اس لیے باندھنی پڑی کیونکہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ ایسے ائمہ اور اکابر کے ذریعے سے جن کو ہر صدی میں فہم قرآن عطا ہوا ہے، جنہوں نے قرآن کے اجمالی مقامات کی احادیث نبویہ کی مدد سے تفسیر کر کے قرآن پاک کی تعلیم کو ہر ایک زمانے میں تحریف معنوی سے محفوظ رکھا ہے. یعنی وہ مان چکا ہے 13 صدیوں میں سے بہت سارے ایسے مفسر گزر چکے ہیں جس نے تحریف معنوی کو قرآن سے پاک کیا ہوا ہے، قرآن پاک کو تحریف معنوی سے پاک کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ مرزا صاحب نے لکھا ہے مگر وہ باتیں جو مدار ایمان ہے اور جن کے قبول کرنے اور جاننے سے ایک شخص مسلمان کہلایا جا سکتا ہے وہ ہر زمانے میں برابر طور پر شائع ہوتی رہی ہے. تو لہٰذا کہتے ہیں کہ
اب ان کے جو ہے نا 13 صدیوں میں جو مفسرین یہ لوگ مان چکے ہیں، اس کی مختصر سا انہوں نے تذکرہ کیا ہوا ہے کہ کس کس مفسر کو یہ لوگ 13 صدیوں میں مان چکے ہیں. سنیں، 13 صدیوں کے مجددین کی لسٹ انہوں نے خود اپنی کتاب میں شائع کی ہوئی ہے کہ ان 13 صدیوں میں ان مفسرین اور مجددین کو ہم تسلیم کرتے ہیں. کیا مطلب کہ 13 صدیوں میں اس مفسر نے جو تفسیر لکھی ہوئی ہے ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس کی تفسیر کو صحیح سمجھتے ہیں. تو لہٰذا آپ نے کرنا کیا ہے، اپنا سر نہیں دکانا، بس مختصر سے کہنا ہے ان 13 صدیوں میں جس مفسر پر آپ خوش ہو ہم اس پر اتفاق کر دیں گے. کیونکہ یہ 13 صدیاں جو ہے نا، ان 13 صدیوں میں کوئی مرزا غلام قادیانی کی طرح دجل والا انسان نہیں ہوا. سارے مفسرین اچھے مفسرین گزرے جو صحیح تھے، اس پر یہ لوگ اتفاق کر چکے ہیں. اب اس میں پہلی صدی میں کون کون ہے؟ نمبر 1 عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ، 2 سالم، نمبر 3 قاسم، نمبر 4 مکحول. یہ پہلی صدی میں یہ 4 مفسرین مجددین گزرے جن کو یہ لوگ تسلیم کر چکے ہیں کہ ان کی تفسیر اور ان کی تعویلات ٹھیک ہے. دوسری صدی میں امام محمد ادریس ابو عبداللہ شافعی، کون ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ. احمد ابن محمد حنبل شیبانی رحمہ اللہ. یحییٰ ابن معین ابن عون عطفانی. شہب بن عبدالعزیز ابن دادقیس. ابو عمر مالکی مصری. خلیفہ مامون الرشید ابن ہارون. قاضی حسن ابن زیاد حنفی. حسن ابن زیاد یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، اور ان کے بہت سارے کمال کے واقعات. ایک مختصر واقعہ میں آپ کو بتاؤں. حسن ابن زیاد رحمہ اللہ وضو کر رہے تھے اور ایک آدمی آئے، انہوں نے سوال پوچھا، مسئلہ پوچھا کہ حضرت یہ مسئلہ کیسا ہے. انہوں نے وضو کرتے کرتے فوراً اس کو جواب دے دیا اور وہ بندہ چلا گیا. جیسے وضو سے فارغ ہو گیا تو سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. خادم نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ جس بندے کو میں نے مسئلہ بتایا ہے تو وہ بندہ کدھر ہے؟ تو خادم نے کہا جی وہ تو چلا گیا. انہوں نے کہا کہ جلدی سے اس کو بلاؤ. اب وہاں پر تو اسپیکر تھے ہی نہیں کہ مسجد میں اعلان کر لیتے کہ وہ بندہ آ جائے. تو وہاں پر آپ لوگ کو پتہ ہے پہلے زمانے میں لوگ ہوتے تھے وہ ڈول بجا کر لوگوں کو اعلان کرتے تھے. تو ایک ڈول والے کو بلوایا اور اس کو اس وقت کے حساب سے اپنے جیب سے 4 دینار دیے. دینار سونے کا ہوتا ہے. 4 دینار اس کو دیے اور اس کو بولا کہ محلے میں ڈنڈورا پیٹو اور اس سے کہو کہ یہ مسئلہ امام صاحب سے جس نے پوچھا تھا وہ بندہ آ جائے اور امام صاحب اس کو بلا رہے ہیں. وہ 4 دینار لے کر ڈنڈورا پیٹا اور اس نے جو ہے اس بندے کو ڈھونڈ لیا اور بندے کو امام صاحب کے پاس لے آئے. امام صاحب نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ مسئلہ کسی کو آگے بتایا تو نہیں؟ تو اس نے کہا جی نہیں بتایا. اس نے کہا بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گئے. امام صاحب نے 2 رکعت شکرانے کے نفل باندھے اور 2 رکعت نفل پڑھ کے اس کے بعد اس کو بتایا کہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں وضو کے خیال میں تھا اور میں نے آپ کو غلط مسئلہ بتایا. صرف اتنی سی احتیاط کے لیے انہوں نے 4 دینار ڈول والے کو دیے. اس کے بعد بندے کو بلایا، 2 رکعت شکرانے کے نفل پڑھے کہ شکر ہے کہ اس نے یہ مسئلہ کسی کو نہیں بتایا. تو یہ بڑے ائمہ گزرے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات پر یہ لوگ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اس سے احتیاط اور تنبیہ کرتے تھے. تو لہٰذا قاضی حسن ابن زیاد حنفی یہ بھی ان کے لسٹ میں شامل ہے. جنید بغدادی کا نام سنا ہوگا آپ نے، جنید ابن محمد بغدادی سوگی. سہل ابن ابی سہل ابن رنحلہ شافی. تو لہٰذا یہ بہت سارے نام ہیں اور آخر میں جو ہے مشہور نام اس میں نے آپ کو سارے بتا دیے. اور یہ 13 صدیوں کے مجددین ہے، 13 صدیوں کے. اور ہماری صدی کے جو ہے 13 صدی میں جو امام گزرے ہیں
اس میں 12ویں صدی میں شاہ عبد القادر جیلانی سید عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ان کو جو ہے بھی وہ صحیح مانتے ہیں. اور اس طرح حضرت احمد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی شاہ ولی اللہ کے نام سے جو مشہور ہے، ان کو بھی یہ صحیح مانتے ہیں. ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز، شاہ مولوی محمد اسماعیل شہید دہلوی، ان سب کو یہ صحیح مان چکے ہیں اپنی تفسیر اپنے